اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، مضبوط کیجیے چینل کو، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل اور ایران کو لے کر بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی بھی اب جنگ تقریباً چھڑ چکی ہے، اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اگر ایران میدان میں اتر گیا تو اسرائیل کا صفایا ہو جائے گا۔ اب ایران نے بڑا بیان دیا ہے کہ ہمیں اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا پورا حق ہے، اور ایران کے صدر نے یہ بھی کہا کہ ایرانی بہادر عوام ملک کی سرحدوں کے دفاع اور حفاظت میں کسی بھی خوف کے بغیر کھڑی ہوئی ہے۔ ایران نے سنیچر کے دن یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنے 3 صوبوں میں متعدد اہداف پر اسرائیلی حملے کا قانونی اور جائز جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے ایرانی فوج کی تعلقات عامہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ہفتے کی صبح اسرائیلی طیاروں نے جنوب مغربی صوبے خوزستان کے سرحدی علاقوں اور راجدھانی کے مضافات میں ہلکے ہتھیاروں سے لیس میزائل سے طویل فاصلے تک حملے کیے ہیں۔ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میزائل سے کئی ایرانی رڈار سسٹم کو محدود اور ہلکا نقصان پہنچا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسرائیل نے اگر ناپاک شیطانی حرکت کی ہے تو اب اسرائیل کو جواب دینے کا ہمارا پورا ادھیکار ہے، اور ہم جواب دیں گے۔ اور علی خامنئی نے تو یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حملے کو بڑھا چڑھا کر یا کم بتا کر پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل نے ناجائز ناپاک شیطانی حرکت کی ہے، اسے اس کا جواب ملے گا۔ ناظرین، حزب اللہ اور اسرائیل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لبنان حزب اللہ بھی زبردست انداز میں اسرائیل سے اب مقابلہ کر رہا ہے، اور خبریں ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں گزشتہ کل 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ٹرک حملہ ہوا جس میں 6 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے، 20 فوجیوں سمیت 50 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں پر اب ڈر اور خوف طاری ہو چکا ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیل کے فوجی مارے گئے ہیں، 4 اہلکار کل مارے گئے ہیں، 14 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مارے گئے فوجیوں کی شناخت 43 سالہ اور ایک 30 سال اور ایک 29 سال اور ایک 36 سال۔ خیر، اس طریقے سے حزب اللہ زبردست انداز میں اسرائیلی آتنکیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اب خبریں ہیں کہ اسرائیلیوں پر خوف طاری ہو چکا ہے۔ ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ جو 1 سال سے
قتل خون کی ندیاں جہاں پر بہ رہی ہے اور اسرائیلی آتنکوادی وہاں پر آتنک کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں. ابھی خبریں آ رہی کہ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے. 40 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 80 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. جی ہاں، فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے ذرائع کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ رات شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیہ کے ایک رہائشی علاقے میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی، جس میں 40 لوگ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، اور 80 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. مزید یہ بھی کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے محاصرے کے آغاز سے اب تک مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1000 تک پہنچ گئی ہے. اسرائیل نے گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران شمالی غزہ پر ایک بڑے فضائی اور زمینی آپریشن کا آغاز کیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے عسکریت پسندوں کے دوبارہ منظم ہونے کے بعد اس علاقے میں کارروائی کر رہا ہے. خیر، حماس کے نام پر آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ اسرائیلی آتنکوادی آتنک مچا رہے ہیں، بلکہ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے آج دوحہ قطر میں مذاکرات بات چیت شروع ہو رہی ہے. ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے پڑوسی ملک پاکستان سے. جی ہاں، خبر ہے کہ پاکستان نے غزہ میں جنگ زدہ فلسطینی شہریوں کے لیے جو بڑے متاثر ہوئے ہیں، جن کی بلڈنگیں، گھر ور سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. غزہ تو تقریباً 98% تباہ ہو چکا ہے. لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اسرائیلی آتنکوادی بمباری کر رہے ہیں. خیر، جنگ زدہ فلسطینی شہریوں کی امداد، ان کے تعاون مدد کے لیے پاکستان نے 100 ٹن وزن پر مشتمل کمبل اور خیمے بھجوائے ہیں. پاکستان نے غزہ میں جنگ زدہ فلسطینی شہریوں کے لیے موسم سرما کے پیش نظر 100 ٹن وزن پر مشتمل کمبل اور خیمے بھجوائے ہیں. یہ امدادی سامان اردن کے راستے غزہ جا سکے گا. یہ بات پاکستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق ادارے NDM نے بتائی ہے. پاکستان غزہ کے جنگی ماحول میں اب تک 1381 ٹن امدادی سامان فلسطینی شہریوں کے لیے غزہ اور لبنان بھیج چکا ہے. اور اس خبر کے دکھانے کا ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ دوسرے بھی اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں غزہ کے مظلومین کی مدد کرے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا ہے، WHO نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ سے تباہ ہونے والی شمالی غزہ کی پٹی میں صورتحال بڑی خطرناک ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ لاشوں کو اب کتے کھا رہے ہیں، اور غزہ کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ اب شہیدوں کے لیے نہ تابوت مل پا رہے ہیں دفن کے لیے، نہ ہی کفن مل پا رہے ہیں. ناظرین، آخری بڑی خبر امریکہ کے صدارتی انتخابات کو لے کر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی سرگرمیاں بڑی تیز ہیں اور عروج پر ہے. اب ڈونالڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس، ان دونوں کے درمیان کڑا مقابلہ ہے. لیکن اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے مقامی علماء اور مسلم رہنماؤں نے ڈونالڈ ٹرمپ کے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، ڈونالڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اور مشال اوباما کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو خواتین کے حقوق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یعنی ٹرمپ جو ہے وہ خواتین کے حقوق کو یوں سمجھیے کہ دشمن بن جائے گا. امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں مسلم ووٹ فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور دونوں امیدوار مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. یہ خبر اس لیے بھی اچھی ہے کہ ایک طرف اب ہندوستان میں بھی مسلم ووٹوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ابھی امریکہ کی بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں بھی مسلم ووٹ زبردست پلڑا بھاری کر سکتے ہیں. اس لیے اب دونوں امیدوار، صدارت کے دونوں امیدوار جو ہے مسلمانوں کو رجھانے پٹانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن خبر ہے کہ وہاں کے جو مقامی علماء ہیں، یعنی علماء وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، مقامی علماء اور مسلم رہنما، انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ
تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ